وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اس دن تو دیکھے گا اہل ایمان مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم، ان کی روشنی یا ان کا نور دوڑ رہا ہوگا، بین ایدیہم، ان کے آگے آگے، وبایمانہم، اور ان کے دائیں طرف، یعنی ان کی روشنی آگے بھی ہوگی اور دائیں طرف بھی ہوگی، اور وہ نور جو ہے وہ ان کو جیسے اسکارٹ کر رہا ہو، ان کو راستہ دکھا رہا ہو، ان کا نور اس کے آگے آگے جا رہا ہوگا۔ بشراکم اليوم، بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس دن ان کو کہا جائے گا، یعنی آج بشراکم اليوم، تمہارے لیے آج کی خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ بشارت ہے، جنات، جنتوں کی بشارت ہے۔ کون سی جنتیں؟ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس کے اندر تم ہمیشہ رہو گے، یعنی ہمیشہ رہنے والی جنتوں کی جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان کی بشارت ہے تمہارے لیے آج۔ یہ تمہارے لیے آج کون کہے گا؟ اس وقت کے جو وہاں موجود فرشتے ہوں گے وہ اللہ کی طرف سے کہیں گے، جیسا کہ مختلف جگہوں پہ جو سورہ زمر کے اندر بھی، سورہ ملک کے اندر بھی، اور مختلف مقامات پر یہ سمجھ آتی ہے، قرآن کے مقامات سے بھی اور حدیث سے بھی، کہ جو جنت کے دربان فرشتے ہیں وہ جنتیوں کو سلام کریں گے، اور جو جہنم کے دربان فرشتے ہیں وہ جہنمیوں کے اوپر لعن طعن کریں گے، اور ان کی گفتگو ان کے ساتھ ہوگی، یعنی جنتیوں کی گفتگو جنتی فرشتوں کے ساتھ، جنتی دربان فرشتوں کے ساتھ، تو گویا وہی ان کو کہیں گے کہ بشراکم اليوم، کہ آج تمہارے لیے خوشخبری ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایک تو روشنی جا رہی ہوگی، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ روشنی کا وقت کون سا ہوگا؟ ویسے تو سورہ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس دن اہل ایمان دعا کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ آج ہمارا نور، ہماری روشنی مکمل فرما دے۔ تو گویا وہ نور اور روشنی ہوگی تو مکمل، اور ان کو مکمل ہی میسر ہوگی انشاءاللہ، لیکن وہ دعا اس لیے کریں گے کہ وہ ان کی دعا یہ ہوگی کہ یہ نور اور روشنی جاری رہے، ختم نہ ہو، اتمم لنا، مکمل کر دے، اتمام ہو جائے۔ اتمام ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہم سورہ تحریم پہ پہنچیں گے میں پھر عرض کروں گا، اتمام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو جاری سلسلہ ہے یہ آخر تک مکمل ہو جا کے، تم یتم کا معنی ہوتا ہے کوئی جاری سلسلہ مکمل ہو کے رک جائے، تو ابھی نہ رک جائے جب تک ہم جنت میں نہ پہنچے، اس وقت تک نہ رکے، اصل میں یہ دعا ہوگی ان کی، اور دوڑ رہا ہوگا ان کے دائیں طرف اور آگے آگے نور چل رہا ہوگا۔ تو مفسرین کرام نے قرآن حکیم کے مختلف مقامات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ کون سا موقع ہوگا جب یہ نور والا معاملہ ہوگا۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ایسی صورتحال درپیش ہوگی جب سارے روشنیاں ختم ہو جائیں گی۔ روشنی کا سورس سورج ہے، تو قرآن کہتا ہے اذا الشمس کورت، وہ تو لپیٹ دیا جائے گا، ختم، سورج ختم۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یا پھر فرمائے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، اور ستارے بھی ختم، سورج بھی ختم، کوئی سورس آف لائٹ، نور کی، روشنی کی کا کوئی ذریعہ ختم ہو، سارے ختم ہو جائیں۔ وہاں پہ جو نور ہوگا وہ پھر ایمان اور عمل کا نور ہوگا۔ جس نے دنیا میں ایمان و عمل کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ وہاں نور عطا فرمائے گا، اور یہ گویا وہاں پہ جو بھی کسی بھی قسم کا جو نور ہوگا جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اب اس نور کی روشنی میں، یہ روشنی کی ضرورت اس وقت ہوگی ہر چیز ختم، سارے اندھیرے چھا گئے، اور ایک صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر رکھ دیا جائے گا، یعنی جس کو پل صراط ہم کہتے ہیں،
تو وہ جہنم کے اوپر رکھ دیا جائے گا اور حکم ہوگا کہ سارے اس میں سے گزرو، اور اس وقت اندھیرا چھا جائے گا، ہر طرف اندھیرا ہوگا، اور اس اندھیرے میں تو کوئی چیز سجھائی نہیں دے گی، کجا یہ کہ اس پل سے گزرنا جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، تو کس قدر مشکل ہوگا اس کے اوپر۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نور عطا فرمائے گا، وہ نور جو ان کے آگے بھی جائے گا، ان کے دائیں پہ بھی ہوگا۔ اور بعض مفسرین کا، امام ابن جریر اور امام ابن کثیر وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ یہ جو دائیں ہاتھ والی بات اللہ کریم نے فرمائی نا وَبِأَيْمَانِهِمْ، تو دائیں ہاتھ میں خود ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوں گے ان کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، تو گویا دائیں ہاتھ جو نور ہوگا وہ ان کے عملوں کا نور ہوگا، ان کے اعمال نامے کا نور ہوگا، اور جو ان کے سامنے نور ہوگا وہ ان کے ایمان کا نور ہوگا، تو ایمان و عمل مل کے اصل میں نور بنیں گے، اور اس نور کے اندر جو ہے وہ پل صراط بھی کراس کریں گے، اور وہ آرام سے کراس کر کے وہ جا رہے ہوں گے جنت کے راستے کی طرف، اور جنت تک اللہ تعالیٰ ان کو پہنچائے گا اس نور کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنائے۔ فرمایا کہ اس دن اس نور کے ساتھ وہ جا رہے ہوں گے اور ان کو خوشخبری دی جائے گی کہ آج تمہارے لیے جو بشارت ہے آج وہ جنت کی ہے، اور اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے اندر ہمیشہ رہو گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ اللہ اکبر۔ یوم، اس دن، یقول المنافقون والمنافقات، اب یہ جو نور میسر ہوگا یہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو میسر ہوگا، تو منافق مرد اور منافق عورتیں وہ یہ کہیں گے اس دن للذین آمنوا، اہل ایمان سے وہ کہیں گے انظرونا، تھوڑا سا ہمارا انتظار کر لو، انظرونا، تھوڑا سا ہمارا انتظار کر لو، ہماری طرف بھی دیکھ لو، ہمارا دھیان کر لو، نقتبس من نورکم، ہم تھوڑا سا تمہارا نور لے لیں، تھوڑی سی روشنی ہم بھی تم سے لے لیتے، اور یعنی ہمیں بھی روشنی چاہیے، اور ہم تھوڑا سا نور تم سے لے لیتے ہیں، تم تھوڑا سا ہمارا انتظار کر لو۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ منافق جو ہے وہ دراصل دنیا میں وہ چونکہ کچھ دیر کے لیے اہل ایمان کے ساتھ چلتا ہے، اور بظاہر وہ منافق جو ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس لیے ابتدائی طور پر لگتا ہے کہ حشر سے سب جب جنت کی طرف جانے لگیں گے اہل ایمان، تو ابتدائی طور پر منافق بھی ان کے پیچھے چل پڑیں گے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد منافقین کا جو نور ہے، جو روشنی ہے، وہ ختم ہو چکی ہوگی، اور وہ جو اہل ایمان کے پیچھے آ رہے ہوں گے، اہل ایمان تیزی سے آگے نکل جائیں گے، اور یہ منافقین پیچھے اندھیرے میں رہ جائیں گے۔ جب یہ پیچھے اندھیرے میں رہ جائیں گے تو پھر یہ ان کو آوازیں دیں گے، ٹھہرو، ہمارا انتظار کرو، انظرونا، ہمارا تھوڑا سا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہم بھی تھوڑا سا نور تم سے لے لیں، روشنی ہم لے لیں۔ تو قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان کو کہا جائے گا کہ نور یہ تمہیں آگے سے نہیں ملنا، پیچھے سے ملنا ہے۔ ارجعوا، قیل ارجعوا، کہا جائے گا پیچھے لوٹ جاؤ، وراءکم، اپنے پیچھے چلے جاؤ، فالتمسوا نورا، وہاں جا کے تلاش کرو، شاید تمہیں کوئی روشنی مل جائے۔ اللہ اکبر۔ پیچھے کہاں چلے جاؤ؟ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ چونکہ حشر سے جہاں منافق الگ، کافر الگ، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرم الگ ہو جائیں گے، اہل ایمان الگ ہو جائیں گے، جہاں سے ان کو نور لے کے جا رہا ہوگا جنت کی طرف، تو گویا ان کو کہا جائے گا پیچھے وہاں جا کے میدان حشر میں جا کے، جہاں اعمال کا حساب کتاب ہوا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے محض ایک پیشی کے ذریعے سے بغیر حساب کتاب کے اہل ایمان کو نور عطا فرما دیا ہے، تو تم بھی وہاں جاؤ اور وہاں سے جا کے نور لو، یہاں نہیں نور ملتا، نور پیچھے ملتا۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ نور آخرت میں ملتا ہی نہیں، نور دنیا میں ملتا ہے۔ دنیا میں ایمان و عمل کا جو موقع ہے، جو دار الامتحان ہے،
اور دار العمل ہے دنیا. اس کے اندر جتنے ایمان اور عمل کے ساتھ جس شخص نے زندگی گزاری تو گویا وہ اپنی آخرت کا نور پیدا کر رہا ہے. اور جو دنیا میں توحید کا، جو دنیا میں رسالت کا پرچم اٹھا کے، توحید و سنت کا پرچم اٹھا کے پھرتا ہے، گویا وہ نور کے ساتھ پھرتا ہے، وہ اپنے لیے نور اکٹھا کر رہا ہے. اور یہ نور جو ہے اللہ اور روشنی رہنمائی مل جاتی ہے، اور آخرت میں تو پھر وہی نور ہوگا. اس لیے ایک تو یہ ہے کہ ایمان و عمل کے لیے پیچھے دنیا میں جاؤ، اور دنیا سے جا کے آپ لے کے آؤ، کیونکہ وہاں سے اپنے نور کا، اپنے روشنی کا انتظام یہاں ہونا ہے، وہاں جا کے نہیں ہونا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شرک ہے یا ظلم ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے ڈائریکٹ مراد شرک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ویسے تو ظلم کسی بھی حقدار کو حق نہ دینا وہ ظلم ہوتا ہے، اور جو اللہ کا حق نہیں دیتا یعنی شرک کرتا ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت والے دن جو ظلم ہے نا یہ اندھیرے بن جائے گا. دنیا میں جو شخص کسی کا حق چھینتا ہے، چاہے وہ حقوق العباد میں سے کسی کا حق چھینتا ہے، اور چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق رسالت پر ڈاکہ ڈالتا ہے، کسی اور کو مطاع سمجھ کر اور کسی اور کو اس طرح کا جو ہے وہ مرتبہ دے کر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے، تو آپ کا حق چھینتا ہے، چاہے وہ اللہ کا حق عبادت چھین کر مخلوق میں سے کسی کو دے دیتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. تو کسی بھی طرح کا جو ظلم کرنے والا ہے اور حقدار کو حق نہ دینے والا، وہ قیامت والے دن اندھیروں میں ہوگا. گویا ظلمات اور نور کا انتظام یہاں دنیا میں ہوتا ہے، لہذا ان کو کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم، اس کے لیے تو پیچھے جانا پڑے گا دنیا میں. اللہ، یہاں نہیں نور ملتا. فَالْتَمِسُوا نُورًا، پھر دنیا میں جاؤ. ظاہر ہے دنیا میں تو جا کے نہ دنیا میں آنا ممکن ہوگا، نہ دنیا سے جا کے دوبارہ نور کلیکٹ کرنا ممکن ہوگا. اس لیے گویا یہ استہزاء کے طور پر ان کو کہا جائے گا کہ پیچھے جاؤ اور جا کے وہاں سے لے کے آؤ، یہاں اب نور نہیں ملے گا. اللہ. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، پھر ان کے درمیان ایک فصیل، ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. سور کہتے ہیں کہ ایسی دیوار، کچھ بہت بڑی دیوار. بِسُورٍ کہتے ہیں یہ تنوین جو ہے تعظیم کے لیے ہے، کہ بہت بڑی دیوار، ایک عظیم دیوار جو ہے ان کے درمیان کھڑی کر دی جائے گی. اللہ اکبر. لہو باب، اس کے اندر دروازہ ہوگا. اچھا، یہ جو ایک دیوار کھڑی کر جائے گی، اس کے اندر دروازہ ہوگا، اور پھر اس کی کیفیت بتائی باطنہ فی الرحمہ، اس کی جو اندرونی دیوار ہے، دیوار کا جو اندرونی حصہ ہے، باطنہ، اس کا جو اندرونی حصہ ہے، فی الرحمہ، اس میں رحمت ہوگی. گویا ایک طرف جنتی ہوں گے، اور جنتی جو ہیں وہ اس کے اندر والی سائڈ پہ ہوں گے، اس دیوار کے اندر والی سائڈ پہ ہوں گے. اس میں دروازہ ہوگا. دروازہ کیوں؟ کیونکہ ابھی تو بات ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے اہل جنت کا، اہل ایمان کا، اہل نفاق کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے. تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں دیوار کی اس طرف کھڑے ہیں. تو اب جو ہی وہ دیوار قائم ہوگی، فضوربا، ایک بنا دی جائے گی، ایک یعنی حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان میں دیوار. پہلے تو وہ کٹے جا رہے ہوں گے، وہ پیچھے رہ جائیں گے، یہ آگے چلے جائیں گے، پھر ان کا مکالمہ ہو رہا ہوگا، پھر ایک دم درمیان میں دیوار حائل ہوگی. جب وہ دیوار حائل ہوگی تو اس کے درمیان میں دروازہ رکھا جائے گا. وہ دروازہ کس لیے ہے؟ وہ اس لیے دروازہ ہے کہ وہ اہل ایمان اس میں جا رہے ہوں گے، اور اہل ایمان کے جانے کے لیے وہ دروازہ ہے. رہ گئے اہل نفاق تو وہ اس میں نہیں جا سکتے. فرمایا وظاہرہ، اندرونی حصہ اس کا رحمت کا ہے، اور جو بیرونی حصہ ہے وظاہرہ، اور اس کا جو بیرونی حصہ ہے من قبلہ العذاب، اس طرف تو عذاب ہوگا، یعنی اس طرف عذاب ہے
اور اس طرف رحمت ہے۔ گویا جنتی جنت میں چلے گئے اور عذاب والے عذاب میں رہ گئے، اور یہ جو عذاب میں رہ گئے، ابھی تو ذکر منافقین کا تھا، آگے کافرین کا ذکر بھی ہے کہ کافر اور منافق سارے اکٹھے ہو جائیں گے عذاب کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جنت اور جہنم یا جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان جو رکاوٹ ہوگی، جو فاصلہ ہوگا، وہ صرف ایک دیوار کا فاصلہ ہوگا۔ اور سورہ اعراف کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہاں پہ بہت سارے مکالمے ہوں گے، ایک درمیان میں اعراف ہوگی، ایک طرف جنتی ہوں گے، ایک طرف جہنمی ہوں گے، جنتی جہنمیوں کے ساتھ مکالمہ کریں گے، اعراف والے جنتیوں کے ساتھ مکالمہ کریں گے، اعراف والے جہنمیوں سے بھی مکالمہ کریں گے۔ یہ مختلف مکالمے اس کے اندر ہے، اور جہنمیوں کا جنتیوں سے مکالمہ بھی موجود ہے۔ یہ سارے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے، حالانکہ جنت بلندی ہے، وہ بہت ہی بلند ہے، اور جہنم جو ہے، جیسے فرمایا کہ جنتیوں کا تو رجسٹر ہی علیین ہے، اور جہنمیوں کا جو رجسٹر ہے وہ سجین ہے۔ رجسٹر ہے یا ویٹنگ روم ہے، تو سجین وہ تو قید خانہ ہے، علیین بلندیاں ہیں۔ لہذا جنت ویسے بھی بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اونچی ہے، اور اس میں جو سب سے اونچی جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ لہذا اللہ سے جب بھی جنت مانگنی ہو تو وہ جنت الفردوس مانگ کرو۔ اب یہ جو سمجھ آتی ہے یہاں سے اس آیت سے کہ درمیان میں بسورن ایک دیوار حائل کری جائے گی، فضورب بسورن، ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل کی جائے گی، اور اس دیوار کے بعد جو ہے فضورب بینہم بسور لہ باب، اس کے دروازہ ہوگا، باطنہ فی الرحمہ، اندر کی طرف رحمت، یعنی ادھر جنت ہوگی، باہر عذاب ہوگا، ادھر جہنم ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو بلندی اور پستی کا سے مراد وہ بلندی اور پستی نہیں ہے جو ہم دنیا میں مراد لیتے ہیں، یا ہمارے خیال میں پست چیز جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 70 سال تک جو ہے وہ اگر پتھر پھینک دیا جائے جہنم میں تو 70 سال تک پتھر لڑکتا جائے گا اور اس کا پیندہ نہیں آئے گا، اس قدر گہرائی میں جہنم ہے۔ لیکن جنتی اعراف والوں کے ساتھ وہ جو درمیان میں دیوار ہے، لگتا ہے اعراف والے اس کے اوپر ہوں گے، جس کے ایک طرف جنت ہوگی اور ایک طرف جہنم ہوگی، اور یہ ایک دوسرے سے گفتگو بھی کر رہے ہوں گے۔ یا تو فاصلوں کا جو اس کی جو ریلیٹیوٹی ہے، جو فاصلوں کا آپس کا تعلق ہے، وہ یہاں والا نہیں ہوگا، وہ کامل دنیا کا وہ کوئی اور تصور ہوگا، وہ یہ والا نہیں ہوگا، باوجود اس بات کے کہ 70 سال نیچے پتھر جاتا جائے اور پیندہ نہیں آئے گا، اتنی گہری جہنم اور اتنی بلند جنت، لیکن ان ساری بلندیوں اور پستیوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہوگی، فضورب بینہم بسور، ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل ہوگی، اس کے ادھر رحمت ہے اور ادھر عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی کیفیت اصل میں کیا ہے؟ واللہ اعلم بالصواب، اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ، جس کے بارے میں قرآن نے ہمیں اصول دیا کہ والراسخون فی العلم، علم میں رسوخ رکھنے والے ان متشابہات کے بارے میں، جن آیات کی سمجھ نہیں آتی اور سمجھ آ بھی نہیں سکتی، ہمارے حد ادراک سے باہر ہے، ہم آخرت کی باتیں کیسے سمجھ سکتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والراسخون فی العلم، جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں، ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے آمنا بہ کل من عند ربنا، بس سب کچھ ہمارے اللہ کی طرف سے، ہم اس کے اوپر منوان ایمان رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہوگا کیسے؟ جیسے اللہ کو معلوم ہے ویسے ہوگا، ہم نے تو دیکھا نہیں، البتہ جتنی ڈسکرپشن اللہ نے دی ہے اس سے جو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ ینادونہم الم نکم معکم، اب جب یہ ہو جائے گا، پارٹیشن ہو گئی، جنتی ادھر چلے گئے، پہلے تو منافق چلیں گے، شروع میں تو ساتھ ہی ہوں گے، پھر وہ آگے نکل جائیں گے، یہ پیچھے رہ جائیں گے، پھر یہ اندھیرے میں رہ جائیں گے، وہ آگے نور کے ساتھ آگے چلے جائیں گے، درمیان میں دیوار آ جائے گی۔ اب یہ اس آوازیں دے کے ان سے کہیں گے، ینادونہم، ان کو پورے سے پورے پکاریں گے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ الم نکم معکم، تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، تمہارے ساتھ حج کرتے تھے، تمہارے ساتھ سارے کام کرتے تھے، اکٹھے ہم رہتے تھے، تو یہ کیا ہے مسئلہ؟ ہم تو تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ الم نکم معکم،
کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ آ گیا یہ عجیب و غریب، یہ جو فرق ہمارے درمیان ہو گیا ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں تھے تو تم ہمارے ساتھ، یہ بات تو ٹھیک ہے، رہتے ہم اکٹھے تھے، ایک ہی مسجد میں جا کے نمازیں پڑھتے تھے، ایک ہی جگہ پہ ہم رہتے تھے، ایک ہی جگہ پہ ہم روزے بھی رکھتے تھے، افطاریاں بھی اکٹھی ہوتی تھیں، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن تمہاری زندگی کا مقصد کچھ اور تھا، ہماری زندگی کا مقصد کچھ اور تھا۔ کیا؟ فرمایا وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تمہارے نفسوں نے تمہیں فتنے میں مبتلا کر رکھا تھا۔ وَلَٰكِنَّكُمْ، اور لیکن تم ایسے تھے، فَتَنْتُمْ، فتنے میں ڈال رکھا تھا، انفسکم، فتنتم، تم نے فتنے میں ڈال رکھا تھا، انفسکم، اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کو تم نے فتنے میں ڈال رکھا تھا۔ فتنہ مصیبت بھی ہوتی ہے، فتنہ بھی ہوتا ہے، اور فتنہ جو ہے آزمائش بھی ہوتی ہے، تو گویا تم لوگوں نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، اور فتنہ گمراہی کو بھی کہتے ہیں، گمراہی بھی ایک فتنہ ہے، تو اور ہر طرح کا طاغوت جو ہے وہ بھی فتنہ ہے، تو تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال رکھا تھا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار کرتے رہے، یعنی تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار کرتے رہے۔ کس بات کا انتظار کرتے رہے؟ دوسری جگہ قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ انتظار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آئے اور یہ ملیا میٹ ہو جائیں، اور ہمارا کافروں کے ساتھ گٹھ جوڑ پہلے ہی ہے، وہ تو ہم رہ جائیں گے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ کبھی ان کے اوپر برا وقت آئے گا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اسی بات کے انتظار میں رہے۔ وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک میں مبتلا رہے، یقین نہیں تھا، اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں تھا، نماز پڑھتے تھے، یقین نہیں تھا کہ یہ قبول ہو رہی ہے یا اس کا کوئی اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن کا معاملہ ہے، نہ یہ ان کو یہ یقین تھا کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں، میں نے تو پہلے بھی، چونکہ ابھی رمضان گزرا اور میں نے پہلے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ اگر رمضان کی آمد سے قبل شعبان کی 29 یا 30 تاریخ کو اور یکم شوال کو، شعبان کی 29 یا 30 تاریخ کو اور یکم شوال کو اگر ہمارے دلوں کی کیفیتیں ایک جیسی ہیں اور ہمارے عمل کی کیفیت بھی ایک جیسی ہے، تو اس کا مطلب ہے رمضان نے ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ تو ہر شخص اپنے اندر جھانک کے دیکھ سکتا ہے کہ اگر تو رمضان نے کچھ اثر ڈالا ہے تو پھر تو آپ کے باطن میں بھی کچھ فرق ہوگا، ذہنی سوچوں میں بھی کوئی فرق ہوگا، اور آپ کے عمل میں بھی فرق ہوگا۔ اگر ایسا فرق ہے تو شکر کرے، الحمدللہ رمضان ضائع نہیں ہوا، اور اگر ایسا فرق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے رمضان تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ضائع ہو گیا، پھر فکر کرنے کی ضرورت۔ یہی حال نماز کا ہے، نماز پڑھنے سے پہلے اور نماز پڑھنے کے بعد اگر کیفیتوں کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، نماز پڑھنے سے پہلے جس طرح کی کیفیت قلب کی تھی، دل کی کیفیت جیسی تھی، نماز پڑھنے کے بعد ذرا نرمی پیدا نہیں ہوئی، ذرا کیفیت چینج نہیں ہوئی، تو سمجھ لیجئے نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر! یہ ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہمارے روزے کیسے ہیں، ہمارے حج کیسے ہیں، ہمارا سب کچھ کیسا ہے، اس کا پیمانہ ہم خود ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہر نیکی اگلی نیکی کی وجہ بنتی ہے، جو مقبول نیکی ہوتی ہے، اور ہر گناہ نئے گناہ کی وجہ بنتا ہے، اور اگر نیکیاں کرنے کے بعد بھی انسان گناہ کی طرف راغب رہے تو اس کا مطلب ہے نیکی کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو ہم خود پیمانہ ہے اس بات کو، اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان کو پکاریں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، وہ کہیں گے تھے تو ساتھ، لیکن مقصد ہر ایک کا اپنا الگ الگ تھا۔ کوئی نماز کسی اور مقصد کے لیے پڑھتا تھا، کوئی نماز کسی اور مقصد کے لیے، کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا تھا، کوئی صرف دکھانے کے لیے پڑھتا تھا، کوئی کسی اور کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا تھا، کوئی کچھ، کسی کا کوئی مسئلہ، کسی کا کوئی مسئلہ، لیکن
نماز تم ہمارے ساتھ پڑھتے تھے؟ قالوا بلا، تھے تو ہمارے ساتھ، اکٹھے ہم سارا کچھ کرتے تھے، لیکن ہوا یہ ہے کہ تمہارے نفسوں، تم نے اپنے آپ کو مصیبت میں فتنے میں ڈالا، اور تم انتظار کرتے رہے، ورتبتم، اور تم شک و شبے میں مبتلا رہے، تمہیں یقین ہی نہیں تھا، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں جنت ہے کہ نہیں۔ اچھا، لوگ بڑے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بعض اوقات ایسے تقیہ کلام کے طور پر کہہ دیتے پتہ نہیں اللہ کیڑے کماں تے راضی، حد ہو گئی، کیوں نہیں پتہ؟ پتہ ہے اللہ کون سے کاموں میں راضی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہوا ہے، پتہ نہیں اللہ کیڑے کماں، اور بھائی پتہ ہے، یقین کرو، پتہ نہیں ہماری دعائیں کدھر جاتی ہیں، بھائی پتہ ہے ہماری دعائیں اللہ سن رہا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یقین رکھو اس پہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا دعا کیا کرو اور اس طرح کیا کرو انتم موقنون بالاجابہ، تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم تمہاری دعائیں قبول کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے، قبول بھی کر رہا ہے، یہ یقین کے ساتھ۔ فرمایا ورتبتم، تمہارا قصور یہ تھا کہ دنیا میں تم نے کبھی یقین نہیں کیا، ہمیشہ شک میں مبتلا رہے، ریب، جس قرآن میں ریب نہیں تھا تم اس میں ریب میں مبتلا رہے، اور جس اعمال کے نتیجے کے اندر کوئی ریب نہیں تھا، آخرت کے اندر کوئی ریب نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے اندر کوئی شک نہیں تھا، آپ کی رسالت کے اندر کوئی نہیں تھا، اگر کوئی ساری چیزیں ہوں، پھر علم کے اعتبار سے بھی بہت ساری چیزیں، ایک علم وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ انسان کو شکوک و شبہات میں مبتلا رکھتا ہے، اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو علم انسان کو یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ تو علم جو علم نافع وہی ہے جو انسان کے اندر یقین کی قوت پیدا کرتا ہے، یقین محکم عمل پہ ہم، یقین محکم عمل پہ ہم، محکم یقین ہونا چاہیے اور مسلسل عمل ہونا چاہیے، تھوڑا سا کام کر کے چھوڑ نہیں دیا، صرف رمضان کے اندر نہیں، صرف کوئی سیزنل مسلمان نہیں، ایسا نہیں، بس کرتے جانا ہے، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے، یہی مردوں کی شمشیر ہے، مطلب آپ یہ کرتے جائیں گے، پوری زندگی کا نصاب ہی یہی ہے، پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس یقین کے ساتھ۔ لیکن فرمایا کہ ان کے جو جرائم، اہل ایمان، اہل نفاق کو جو ان کے جرائم گنوا رہے ہوں گے کہ تم تھے تو ہمارے ساتھ، عمل تو سارے ہمارے ساتھ کرتے تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا ہوا تھا، وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار کرتے رہے، وَارْتَبْتُمْ، اور تم شکوک و شبہات میں مبتلا رہے، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تمہیں تمہاری خواہشوں نے دھوکے میں ڈال رکھا، غرتکم الامانی، تمہاری جو امانی تھیں، امانی امنیہ کی جمع پہلے بھی بتا چکا ہوں، کہ جو خواہشات انسان کو دھوکے میں ڈالتی، میں یہ بن جاؤں، میں فلاں جگہ پہنچ جاؤں، میں فلاں ٹارگٹ حاصل کر لوں، بس اس کے لیے پھر وہ شیطان جو ہے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور انسان کو وہ اور زیادہ اس کی آرزوئیں اور تمنائیں جو ہیں اور زیادہ خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اور انسان اسی میں پھنسا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، حالانکہ یہ امتحان دنیا کی جو کشش ہے اور دنیا کی جو اٹریکشن ہے، یہ تو امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے یہ دنیا میں زمین پہ جو کچھ ہے ہم نے اس کو خوبصورت خود بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ لیبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم ان کا امتحان کریں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون۔ لہذا فرمایا کہ وغرتکم الامانی، ایک جرم ان کا یہ کہ ان کی خواہشات نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، حتی جاء امر اللہ، تم ابھی تک اسی انتظار میں تھے، اسی شکوک و شبہات میں تھے اور اپنے اسی چکر میں تھے، حتی جاء امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، موت آ گئی۔ بندہ سوچتا رہتا ہے میں ابھی کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، دیکھتا ہوں، کرتا ہوں، ابھی انتظار میں چلتا رہا ہوتا ہے، ایک دم موت آ جاتی ہے، مہلت ختم۔ اللہ اکبر، اور جب موت آتی ہے تو پھر مہلت کوئی نہیں ملنی۔ اللہ اکبر، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی مہلت بھی نہیں ملنی کہ آدمی بھاگ کے گھر چلا جائے، گھر والوں کو بتا دے کہ میں مرنے لگا ہوں، فلاں فلاں کام سیدھے کر لے، ایسا ایسے کر، نہ وصیت کرنے کا موقع ملے گا، نہ گھر جانے کا موقع ملے گا، بس ختم، وقت آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو نہ کوئی ایک لمحے کی تاخیر ہوتی ہے، نہ تقدیم ہوتی ہے، فوراً ہو جاتا ہے۔ لہذا فرمایا حتی جاء امر اللہ، پھر اللہ کا حکم آ گیا،
وغرکم باللہ الغرور، اور جو بڑا دھوکے باز ہے نا اس نے اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں مبتلا رکھا۔ تو دھوکے باز کون ہے؟ شیطان ہے بڑا دھوکے باز، اور اس دھوکے باز نے آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو بھی دھوکہ دیا تھا، اور ہمیں بھی ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے، اور جو اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے اس کو وہ اللہ کے بارے میں بھی دھوکے میں رکھتا ہے اور سوالات اٹھاتا رہتا ہے شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، آدمی کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، سوال کرتا ہے بتاؤ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ بندہ اپنا دل میں جواب دیتا ہے اللہ نے پیدا کیا۔ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ فلاں کو کس نے؟ اللہ نے۔ فلاں چیز کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ انسان خود ہی سوال جواب کرتا کرتا پھر اچانک سوال یہ درمیان میں دل میں ہی ڈالتا ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سوال دل میں آئے تو سمجھ لیجئے شیطان تمہارے دل میں وسوسہ پیدا کر رہا ہے، اعوذ پڑھ کے اس کو دفع کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور دل کی طرف 3 دفعہ دھتکار، کیونکہ وہ اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں مبتلا کرتا ہے۔ وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکے باز نے تمہیں اللہ کے بارے میں ہی دھوکے میں ڈالے رکھا۔ تو یہ اصل میں جو منافق ہوتا ہے وہ دھوکے میں پڑا رہتا ہے، یہ بظاہر عمل اہل ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، اصل اس کی جو باطن کے اندر اس کی کیفیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، ان کو کہا جائے گا کہ آج کے دن تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ فدیہ پہلے بات ہو چکی کہ ان کو کہا جائے گا، مشرک کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ہے کہ کوئی اگر زمین بھر سونا بھی دینا چاہے سونے کی اور وہ فدیہ دے کے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے تو اسے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! وہاں نہ سفارش چلنی، نہ دوستیاں کام آنی، جو دنیا میں سارے کام جو وایا بٹھنڈا ہو جاتے ہیں، الٹے سیدھے کام، وہ کہتے ہیں جی رشوت دے دیں گے ہو جائے گا کام، پیسے بڑے ہیں کام کر لیں گے، تعلقات بڑے ہیں کام کر لیں گے، دوستیاں بڑی ہیں کام کر لیں گے، رشتہ دار بڑے، کوئی کام نہیں آنا۔ اللہ اکبر! تو وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت والے دن مشرک سے اور جہنمی سے، جو مجرم جہنم میں جا رہا ہوگا، کہ تمہیں اگر زمین بھری ہوئی سونا مل جائے اور اتنا اور بھی مل جائے تو کیا تو وہ فدیہ دے کے اس عذاب سے جان چھڑانا چاہے گا؟ وہ کہے گا ہاں یا اللہ، مجھے تو اگر جتنا بھی مل جائے میں سارا کچھ دے کے اپنی جان چھڑانا چاہوں گا۔ اللہ! بلکہ قرآن میں آتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ میرے بیٹے کو اللہ پکڑ لے مجھے چھوڑ دے، میری بیوی کو پکڑ لے مجھے چھوڑ دے، میرے خاندان کو پکڑ لے مجھے چھوڑ دے۔ اللہ اکبر! روئے زمین پہ جتنے لوگ ہیں اللہ سب کو پکڑ لے مجھے چھوڑ دے۔ مجرم قیامت والے دن یہ چاہے گا۔ اللہ! تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا، یہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ تو چاہت ہے اس کی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو کہ اگر میں تمہیں زمین بھر سونا دے دوں تو کیا تو چاہے گا؟ وہ ظاہر ہے وہ تو چاہے گا، وہ کہے گا ہاں یا اللہ مجھے مل جائے تو میں ہر چیز دے کے عذاب سے جان چھڑا لوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں نے تجھ سے بہت ہی کم مطالبہ کیا تھا، میں نے تمہیں صرف یہ کہا تھا میرے ساتھ شرک نہ کرنا، یعنی شرک کیے بغیر جو آ گیا اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ اس کو، اس کا مطلب ہے منافق جو ہے مشرک بھی ہوتا ہے، کافر بھی مشرک ہوتا ہے، کافر بھی منافق بھی مشرک ہوتا ہے۔ پر فرمایا کہ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہی کافروں سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، یعنی تم سے بھی کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، نہ اس دن کافروں سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور کافروں کو منافقوں کو گویا دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا، ان کو کہا جائے گا مأواکم النار، تم دونوں کا اب ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے، جہنم ہے۔ اللہ ہی مولاکم، اب وہ جو آگ ہے نا وہی تمہاری متولی ہے۔ مولا جو ہے متولی بھی ہوتا ہے، مولا دوست بھی ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارے آئندہ کے فیصلے
وہ آگ کے سپرد ہے، وہ آگ نے کرنے ہیں، آگ نے کتنا جلانا ہے، کتنا کچھ کرنا ہے، وہ سارا کام اب آگ کرے گی۔ تمہارا جو دوست ہے، اب کوئی دنیا میں دوست نہیں ہے، کوئی کائنات میں تمہارا دوست نہیں ہے، اب جو دوست بھی ہے وہ بھی آگ ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ولی کا معنی ساتھی بھی ہوتا ہے، گویا اب تمہارا ساتھ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ کے ساتھ ہے، جہنم کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہی یا مولاکم، تم دونوں کا، یعنی کافروں کو بھی کہا گیا اور منافقوں کو بھی کہا گیا کہ یہ سارے جہنم میں اکٹھے ہوں گے، اور جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اور وہی تمہاری جو ہے وہ دوست یا خبرگیری کرنے والی متولی بھی وہی ہے، دوست بھی وہی ہے، ساتھی بھی وہی ہے۔ اب آگ نے تمہارے سارے کام معاملات کرنے ہیں۔ وبئس المصیر، اور بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ، بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا